تاریخ اسلام کے صفحات پر کوفہ کا وہ منظر کسی عظیم المیے کا پیش خیمہ معلوم ہوتا ہے، جہاں ہزاروں جنگجوؤں کا لشکر آنکھوں میں انتقام کی چمک لیے اپنے نئے خلیفہ کے ایک اشارے کا منتظر تھا۔ ہوا میں تلواروں کی سنسناہٹ تھی اور زمین گھوڑوں کے سوموس کی ٹاپ سے لرز رہی تھی۔ دوسری جانب سے شام کے گورنر کا ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر پیش قدمی کر رہا تھا۔ فضا میں تناؤ اس قدر زیادہ تھا کہ ایک معمولی سی چنگاری مسلمانوں کے خون کا وہ دریا بہا سکتی تھی جسے تاریخ کبھی خشک نہ کر پاتی۔ عین اس نازک گھڑی میں جب اقتدار کی ہوس کسی بھی انسان کو اندھا کر سکتی تھی، اس شہزادہ اسلام نے جنگ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں برسوں پہلے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول سے انگلی اٹھا کر پیشگوئی کی تھی، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس سردار کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یہ محض ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایثار و قربانی کی وہ معراج تھی جس نے رہتی دنیا تک سیاست کو اخلاقیات کے تابع کر دیا۔ یہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جو حسن و جمال میں نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ، شجاعت میں حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا عکس اور حلم و بردباری میں اوہ گراں سے زیادہ بلند تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوئی۔ یہ وہ مبارک گھڑی تھی جب نبوت کے گھرانے میں خوشیوں نے ڈیرا ڈالا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ ماجدہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کا نام حرب یعنی جنگ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے فرمایا، نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ یہ نام عرب میں اس سے قبل مانوس نہیں تھا، اور روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے یہ نام وحی فرمایا، جو حضرت ہارون علیہ السلام کے فرزند شبر یا شبر کا عربی ترجمہ ہے۔ ولادت کے 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا، ایک مینڈا ذبح فرمایا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بچے کے سر کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت خود کہی اور اپنی زبان مبارک سے گھٹی دی، جس کی برکت ان کی رگ رگ میں سرایت کر گئی تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی، جہاں انہوں نے وہ آداب اور اخلاقیات سیکھے جو بعد میں ان کی شخصیت کا خاصہ اور پہچان بنے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی جسمانی سعادت ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے مشابہ ہونا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی دوسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ تھا۔ احادیث مبارکہ اور تاریخی کتب جیسے سیر اعلام النبلاء اور شمائل ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلیہ مبارک کی جو تفصیلات ملتی ہیں وہ ایک مسحور کن شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ کی رنگت سفید مائل بسرخی تھی، آنکھیں بڑی اور گہری سیاہ تھیں اور رخسار بالکل ہموار۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور جسمانی ساخت بالکل متوازن تھی، نہ بہت پتلی اور نہ بہت بھاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن چاندی کے سراہی دار برتن کی طرح چمکا کرتی تھی۔ جب آپ چلتے تھے تو قدموں میں وقار اور رفتار میں چستی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی بلندی سے نیچے اتر رہا ہو۔ یہ مشابہت صرف جسمانی نہ تھی، بلکہ آپ کے اخلاق، کلام کرنے کا انداز اور لوگوں سے برتاؤ بھی اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کر دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے اس قدر محبت تھی کہ وہ اسے کبھی عوامی محفل میں بھی چھپاتے نہیں تھے۔ متعدد روایات میں یہ بات آتی ہے اور آپ نے اکثر یہ بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے اور آپ کے نواسے آ جاتے، پشت مبارک پر بیٹھ جاتے اور حضور سجدہ طویل فرماتے تھے تاکہ بچہ خود سے نیچے اتر جائے۔ بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہوتے اور حضرت حسن حسین لڑکھڑاتے ہوئے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر کر انہیں گود میں اٹھا لیتے اور پھر خطبہ اسی حالت میں جاری رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اسے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ یہ دعا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ایک ایسی ابدی سند ہے جس نے ان کی محبت کو ایمان کا جز بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے 2 خوشبودار پھول ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ممتاز ترین لقب سید یعنی سردار ہے، جو انہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ یعنی جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک ہیں۔
واقع مباہلہ اور حدیث قصا میں ان کی شمولیت ان کے بلند روحانی مقام کی گواہی دیتی ہے۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو اپنی چادر کے نیچے جمع کیا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور فرما اور انہیں پاک و صاف کر دے۔ ان روایات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ محض ایک صحابی یا نواسہ نہیں تھے، بلکہ وہ نبوت کے مشن کے محافظ اور اس کے روحانی وارث بھی تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بردباری کا ایک واقعہ کتب تاریخ میں یوں ملتا ہے کہ شام کے ایک شخص کو کسی پروپیگنڈے نے اہل بیت کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ مدینہ آیا اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر انہیں اور ان کے والد کو برا بھلا کہنے لگا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے اور جب وہ تھک گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ کرنے کی بجائے مسکرا کر فرمایا اے بزرگوار، لگتا ہے تم یہاں مسافر ہو اور تمہیں کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر تم بھوکے ہو تو ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے، اگر لباس کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم دیں گے، اگر تمہیں رہنے کو جگہ درکار ہے تو ہمارا گھر حاضر ہے، اور اگر تم مقروض ہو تو ہم تمہارا قرض اتار دیں گے۔ شامی مسافر یہ اخلاق دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے پکار کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ میں اس لمحے سے پہلے آپ اور آپ کے والد سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، لیکن اب آپ میرے نزدیک کائنات میں سب سے زیادہ محبوب شخص ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے۔ آپ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 2 بار اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور 3 بار مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ فقراء کو دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ یہ تھا کہ سائل میرے پاس اس لیے آتا ہے کیونکہ اسے اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے۔ اب جسے اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے میں اللہ کے بھیجے ہوئے کو کیسے خالی موڑ سکتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ خریدا اور پھر سنا کہ اس کے سابقہ مالکان غریب ہو گئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ بغیر کسی معاوضے کے انہیں واپس کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جود و سخا محض دولت کی تقسیم نہیں تھا بلکہ انسانیت کی تکریم تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کرم یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جائے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے خلافت راشدہ کے عروج اور پھر فتنوں کے آغاز کو دیکھا۔ جب تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شورش بپا ہوئی تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سب سے بڑے محافظین میں شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں حسن و حسین کو حکم دیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہرا دیں اور کسی باغی کو اندر نہ جانے دیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو اس قدر جانفشانی سے نبھایا کہ محاصرے کے دوران وہ زخمی بھی ہو گئے۔ وہ دل سے مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کے خلاف تھے اور اکثر اپنے والد سے یہ بات کیا کرتے تھے کہ معاملات کو صلح کے ذریعے حل کیا جائے۔ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران انہوں نے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں شرکت کی۔ جنگ جمل میں انہوں نے کوفہ جا کر اہل کوفہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت پر آمادہ کیا اور ایک عظیم لشکر تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ جنگ صفین میں وہ لشکر کے میمنہ یعنی دائیں بازو کی قیادت کر رہے تھے۔ 21 رمضان سن 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کے 40,000 سے زائد مسلمانوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ مورخین جیسے ابن کثیر اور سیوطی انہیں خلیفہ راشد بھی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کی 6 ماہ کی خلافت کو شامل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہوتی ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ لیکن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کے سائے منڈلاتے دیکھے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ جنگ کی صورت میں دونوں طرف سے صرف مسلمانوں کا خون بہے گا اور سرحدوں پر دشمن اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے منتظر ہیں، تو انہوں نے وہ فیصلہ کیا جسے تاریخ صلح حسن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ فیصلہ اس عظیم بصیرت کا نمونہ تھا جو انہیں نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح پسندی کو بھانپتے ہوئے انہیں ایک سفید کاغذ بھیجا جس کے آخر میں ان کی مہر لگی ہوئی تھی اور پیغام دیا کہ آپ جو شرائط چاہیں اس پر لکھ دیں، مجھے سب منظور ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کاغذ پر وہ شرائط لکھی جو ان کی ذاتی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی فلاح کے لیے تھی۔ معاہدے کی وہ اہم شرائط کچھ اس طرح سے تھی: امیر معاویہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کریں گے۔ دوسری شرط: تمام مسلمان چاہے ان کا تعلق عراق سے ہو یا شام سے، ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ نمبر 3: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی اور انہیں مکمل امان ملے گی۔ نمبر 4: امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کریں گے بلکہ خلافت کا معاملہ شورا کے سپرد ہوگا یا حسن اور ان کے بعد حضرت حسین کو واپس ملے گا۔ ممبروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب و شتم نہیں ہوگا۔ اس معاہدے پر دستخط کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں ایک عظیم الشان خطبہ دیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ میں نے یہ حکومت اس لیے نہیں چھوڑی کہ میں حق پر نہیں تھا بلکہ میں نے یہ صلح اس لیے کی تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے اور تمہاری جانیں محفوظ رہیں۔ یہ وہ سال تھا جسے مورخین نے عام الجماعت یعنی اتحاد کے سال کے نام سے پکارا ہے کیونکہ اس دن امت مسلمہ کی بکھری ہوئی طاقت دوبارہ ایک مرکز پر جمع ہو گئی تھی۔
सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म हिकमत का ठाठे मारता हुआ समंदर थे। उनके अक़वाल और खुतबात आज भी फ़हम व फ़िरासत का बेनज़ीर नमूना है। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी ज़ुहद तक़वा का आला तरीन नमूना थी। आपने कितने सारे हज पैदल किए। जब आपके साथ उम्दा सवारियाँ और मालो मता होता था, आप फरमाते थे कि मुझे शर्म आती है कि मैं अपने रब के घर सवारी पर बैठकर जाऊं, जबकि मेरे पाँव में चलने की ताकत भी मौजूद है। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुज़ू फरमाते तो आपके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता और सारा बदन कपकपाने लगता। किसी ने पूछा कि ऐ फरजंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर ये कैसी हालत तारी हो जाती है? तो आपने जवाब दिया, उस शख्स की हालत ऐसी ही होनी चाहिए जो शहनशाहों के शहनशाह के सामने पेश होने वाला हो। मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर आप ये दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, तेरा मेहमान तेरे दरवाजे पर आ गया है। ऐ मोहसिन, बदकार तेरे पास आया है, बस अपनी अच्छाई के सदके मेरी बुराइयों से दरगुजर फरमा। सुलह के बाद सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा मुंतकिल हो गए और अपनी ज़िंदगी इबादत, तालीम, ताल्लुम और गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। लेकिन दुश्मनों को आपकी खामोश ज़िंदगी भी खटकती रही। 50 हिजरी में आपको जहर दे दिए गए। 50 हिजरी में आपको जहर दे दिया गया। रिवायात बताती हैं कि ये जहर इस कदर मोहलिक था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिगर के टुकड़े कट कट कर गिरा करते थे। इस तकलीफ दे हालत में भी आपकी जुबान पर अल्लाह का शुक्र और उम्मत की खैरखाही ही थी। जब आपके भाई सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि आपको जहर किसने दिया है, तो आपने जवाब देने से इनकार कर दिया और फरमाया, अगर वही शख्स है जिस पर मुझे शक है तो अल्लाह उससे बदला लेने के लिए काफ़ी है, और अगर वो नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बेगुनाह मारा जाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश तो थी कि आपको अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए, लेकिन साथ में ये भी ताकीद की थी कि अगर मेरे जनाजे पर खून का एक कतरा भी बहने का खदशा हो तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी जहर की वजह से जिस बीमारी में मुब्तला हुए थे, उसी बीमारी में इंतकाल फरमा गए और आपको जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इक़्तिदार का मकसद ज़ाती जाहो जलाल नहीं बल्कि उम्मत की फलाह होनी चाहिए। उन्होंने साबित किया कि मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाना तख्त पर बैठने से कहीं ज़्यादा अजीम अमल है। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत तारीख़ इस्लाम का वो सुनहरी बाब है जो फितनों के अंधेरों में सुलह की रोशनी फैलाता है। उनका नाम आज भी हर मुसलमान के दिल में अकीदत और मोहब्बत के साथ जिंदा है और उनकी सुलह जोई का तरीका आज भी आलमी तनाज़ात को हल करने के लिए एक बेहतरीन नमूना फराहम करता है। अल्लाह उन पर अपनी बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।